يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2250 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی کپڑے میں سما نہ کرو۔ سما کا مطلب ہے کوئی آدمی کپڑے کو اس طرح جسم پہ لپیٹ کر لے کے کسی طرح کھلا نہ رہے، ہاتھ پاؤں سب بند ہو جائیں، کوئی حصہ کپڑے سے باہر نہ ہو، نہ کوئی تم میں سے اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے، نہ ایک جوتی پہن کے چلے، اور منع فرمایا کوئی ایک ہی کپڑے میں گوٹ مارے۔ ایک اور حدیث ہے 2251 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے، آپ اس سے ہم کو منع نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2252 حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے وہ نافرمان ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2253 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہیں بھیجا، میں نے کیا، پھر وہ کام کر کے واپس لوٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میرے دل میں کوئی بات آ گئی جسے اللہ جانتا ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ ناراض نہ ہو گئے ہوں کہ میں نے آنے میں دیر کر دی، میں نے پھر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بس میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ سخت بات آ گئی، پھر میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دے کے فرمایا مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے سوائے اس کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلے کی طرف نہیں تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2254 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن ڈھانپ لیا کرو، مشکیزے کا منہ بند کر لیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان مشکیزہ نہیں کھول سکتا، نہ بند دروازہ کھول سکتا ہے اور نہ برتن کو کھول سکتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ پائے تو اس پر لکڑی رکھ لے اور اللہ کا ذکر کرے تو وہ ایسا ضرور کرے، بے شک چوہیا اس کو چراغ کی بتی کو گھسیٹ کر گھر والوں پہ لے آئے گی اور جلا دے گی۔ ایک اور حدیث ہے 2255 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2256 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں سما اور احتیا کرنے سے منع کیا اور چت لیٹنے کی صورت میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھنے سے بھی منع کیا۔ احتباء کا معنی ہے پیٹھ اور ٹانگوں کو ایک ہی کپڑے سے باندھ کر مکمل سہارا اسی پر لے کر پاؤں کے بل بیٹھ جانا۔ ایک اور حدیث ہے 2257 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام انبیاء دکھائے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دبلے پتلے کم گوشت والے چھریرے بدن کے آدمی تھے، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، میں نے آپ کی مشابہت کے قریب عروہ بن مسعود کو دیکھا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، آپ کی مشابہ تمہارے صاحب یعنی خود اپنی ذات سے ہے، میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، آپ کی مشابہ میں نے وہی کلبی کو دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 2258 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیند کی حالت میں مجھے دیکھا تو بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو لوگوں کو نہ بتائے کیونکہ اس صورت میں شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2259 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ناپسند خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور 3 مرتبہ اللہ عز و جل سے شیطان مردود کی پناہ مانگے، جس کروٹ پہ ہو اس کو بدل لے۔ ایک اور حدیث ہے 2260 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے 1 ماہ تک علیحدہ رہے، 29 کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بعض صحابہ کرام نے عرض کی بے شک ہم نے 29 کی صبح کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ 3 مرتبہ
پھر 2 مرتبہ اپنی تمام انگلیوں کے ساتھ، تیسری مرتبہ 9 کے ساتھ اشارہ کیا۔ کھلا نہ رہے، ہاتھ پاؤں سب بند ہو جائیں۔ کوئی حدیث نمبر 2261 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حاطب بن ابی بلتعہ کے اہل مکہ کو خط لکھا، اس میں ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے متعلق بتایا جو وہ خط لے کے جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کوئی صحابی کو بھیجا، وہ خط اس کے سروں کے بالوں کے اندر سے پکڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاطب کیا تو نے یہ کیا ہے؟ حضرت حاتم نے عرض کی جی ہاں، بہرحال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ نہ کیا نہ منافقت کی، میں جانتا تھا کہ بے شک اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو مکمل کرے گا۔ میں چونکہ ان کے اندر رہا ہوں اور میری والدہ ان کے ساتھ تھیں، میں نے ان چیزوں کے علاوہ یہ ارادہ کیا، میرے اہل خانہ ان کے درمیان رہتے تھے، میں نے ارادہ کیا کہ میرا ان کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ ہو جائے، یعنی میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا تو بدر میں شریک ہونے والے کو مارے گا؟ تمہیں علم نہیں کہ اللہ عز و جل نے بدر والوں کو یقینی طور پہ توجہ فرمائی کہ جو تم چاہو کام کرو، اور حدیث ہے 2262 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جگہ جس کے لیے سواریاں باندھی جائیں وہ میری مسجد ہے اور خانہ کعبہ ہے۔ اور حدیث ہے 2263 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھا لگوانے کی اجازت چاہی، آپ نے ابو طیبہ کو پچھا لگانے کا حکم دیا، انہوں نے پچھا لگایا۔ حضرت امام ابو یعلا فرماتے ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت ابو طیبہ حضرت ام سلمہ کے رضائی بھائی تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2264 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حج کے موقع پہ قربانی کے جانور بھیجنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، آپ نے فرمایا جو چاہے احرام باندھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث ہے 2265 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اس کو اللہ اٹھائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2266 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے، نہ بول و براز کریں گے، نہ تھوک پھینکیں گے، ان کا پسینہ مشک خوشبو کی طرح ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 2267 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو میں نے گالی دی ہو یا لعنت کی ہو، اے اللہ تو اس کے لیے ان کو گناہوں سے پاکیزگی اور ثواب بنا دے۔ ایک اور حدیث ہے 2268 اور 2269 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک اور حدیث ہے 2270 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی میں نے دیکھا گویا میری ناک ماری گئی ہے یا میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کیوں بتاتا ہے کہ شیطان نے اس کے ساتھ کھیلا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2271 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی کمائی سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 2272 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اس حالت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اس حالت میں آئے کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعات مختصر نفل ادا کرے۔ ایک اور حدیث ہے 2273 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا اور اللہ نے چاہا تو میں حکم بھی دوں گا اور منع بھی کروں گا کہ افلا اور نافع اور برکہ نام نہ رکھو۔ حضرت اعمش فرماتے ہیں میں نہیں جانتا آپ نے نافع کا ذکر کیا یا نہیں کیونکہ اس نام کا آدمی آیا تھا، فرمایا
برکا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ مجھے کہیں بھیجا، میں نے کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2274، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی دو واجب کرنے والی کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حالت میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو تو اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ ایک ہی کپڑے میں سما نہ کرو۔ سما کا مطلب ہے کوئی آدمی کپڑے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت 2275، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کو خوف ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر نہیں پڑھ سکے گا تو وہ رات کے اول حصے میں پڑھے، رات کے آخری حصے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ فرمایا ایک ہی کپڑے میں سما نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 2276، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، اس کے دونوں نتھوں سے خون جاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گلے آئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی گروہ، تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کوئی عورت اس کے بچے کو گلے آئے ہوں یا سر پہ درد ہو تو وہ قسط ہندی لے کے اس کو 7 مرتبہ پانی میں گھولے اور اس کے گلے میں ٹپکا دے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اس نے ایسے ہی کیا تو بچہ ٹھیک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت۔ ایک اور حدیث ہے 2277، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رات کے وقت ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو مسلمان بھی اس کو پالے کوئی بھلائی اس وقت مانگے تو اللہ عز و جل اس کو عطا کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 2278، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب انہوں نے یہ کہہ لیا تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون اور اپنے اموال بچا لیے، مگر حق کے ساتھ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2279 2281، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو برابر طریقے سے کرے، کتے کی طرح اپنی کلائیاں نہ بچھائے۔ مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 2282، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھے تو اس نماز میں سے یعنی نفل سنن وغیرہ کچھ حصہ گھر کے لیے بھی رکھ لے، کیونکہ بے شک گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2283، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف طبیب بھیجا، اس طبیب نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان داغا۔ ایک اور حدیث ہے 2285، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لے کے کسی طرح ایک اور حدیث ہے 2286، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وصال سے 3 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا خبردار تم میں سے کوئی دنیا سے نہ جائے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2287، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ میں کچھ مرد اپنے ایسے ہیں کہ تم نہیں چلتے نہ کوئی وادی پار کرتے ہو مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو عذر نے روک رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2288، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اس جاری نہر کی طرح ہے، جو کسی کے دروازے پہ ہو وہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے۔ ایک اور حدیث ہے 2289، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان اللہ کا ذکر سنتا ہے تو چلا جاتا ہے یہاں تک کہ مکان روحا پہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ میرے دل میں کوئی بات آ گئی جسے اللہ جانتا ہے، میں نے